معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ دکھی انسانیت اور لیل پور۔ ڈاکٹر حضرات کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو فوری طور پر ایک آہ بھرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور پھر وہ ایک اور آہ بھرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا۔ اور جب وہ جوان ہوتے ہیں اور ایک پراذیت اور پرمشقت طبی تعلیم کے بعد سچ مچ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس دکھی انسانیت کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتے ہیں جس کی خدمت کرنے کا ارمان انہیں بچپن سے ہوتا ہے۔ مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ دکھی انسانیت کہیں غائب ہو جاتی ہے اور ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود ملتی ہی نہیں۔ تب ڈاکٹر حضرات اس انسانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کے آس پاس مزے کر رہی ہوتی ہے اور بہت سکھی ہوتی ہے۔ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کریں خدمت؟ وہ کہتے ہیں، لیکن میں تو سکھی انسانیت ہوں۔ ادھر سے جواب آتا ہے، اس کے باوجود ہم تمہاری خدمت کریں گے کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ کہتے آئے ہیں اور ہم نے مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ جہاں بھی انسانیت دستیاب ہوگی ہم زبردستی اس کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ تم تیار ہو جاؤ خدمت کرانے کے لیے۔ اس دھمکی کو سن کر سکھی انسانیت ہاتھ جوڑ دیتی ہے، تمہارے بچے جئیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اپنے حال میں مست ہوں، مجھ میں سکت نہیں تم سے خدمت کروانے کی۔ اس پر ڈاکٹرز ذرا مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بی بی انسانیت تم خدمت ہو، بی بی انسانیت تم خدمت چاہو یا نہ چاہو ہم نے تمہاری خدمت کرنی ہے کیونکہ ہم نے مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ انسانیت اب کیا کرے؟ وہ لاچار ہو کر درخواست کرتی ہے، لیکن تم نے تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور میں تو سکھی ہوں۔ جب تک میں دکھی نہیں ہو جاتی تم ذرا اپنا مصمم ارادہ ملتوی کر دو۔ اور یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ڈاکٹر انسانیت کی سادگی پر مسکراتے ہوئے پیشکش کرتے ہیں، ہم تمہیں ابھی دکھی کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ انسانیت حیران ہو کر دریافت کرتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر حضرات اسے ان تمام ہولناک بیماریوں کی تفصیل سناتے ہیں جو اسے فوری طور پر لاحق ہونے کو ہیں اور پھر اسے اپنی فیس، مشورہ، تدفین اور تابوت سے آگاہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انسانیت غش کھا جاتی ہے اور یہیں سے ڈاکٹر حضرات کی خدمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے بھی ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، میں ذرا کھانستا تھا تو وہ سر ہلا کر ہوں کرتے تھے اور پھر زیر لب کہتے تھے، بس گئے۔ ذرا جمائی لینے لگتا تھا تو وہ فکر کرنے لگتے تھے، پھر اسی طرح کرتے تھے اور پھر ذرا بلند آواز سے کہتے تھے، بس گئے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا تو گویا قیامت آ گئی، بس اب تو گئے ہی گئے۔ کہاں گئے؟ میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہاں، انہوں نے آسمان کی طرف انگلی کی۔ آپ روزانہ کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ میں ڈاکٹر ہوں، بلکہ ڈاکٹر جاں باز ہوں۔ آپ تو ڈاکٹر جان نکال لگتے ہیں۔ آپ نے غالباً سگریٹ کے مضر اثرات پر میرا وہ مضمون نہیں پڑھا جو ابھی تک اخباروں میں چھپ نہیں سکا، کیونکہ اخباروں کے ایڈیٹر بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اگر آپ نے سگریٹ ترک نہ کیے تو آپ بس گئے ہی گئے۔ میں جہاں بھی جاؤں، کم از کم فیصل آباد نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ بھڑک کر بولے، میں فیصل آباد سے بنفس نفیس آپ کو ڈاکٹروں کے سالانہ ڈنر میں مدعو کرنے کے لیے آیا ہوں، کیسے نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، میں لاہور سے باہر نہیں جاتا، ذرا تھک جاتا ہوں اس قسم کے سفر سے۔ آخری بار میں سکھوں کی دعوت پر ننکانہ صاحب گیا تھا۔ کمال ہے، وہ ناراض ہو گئے، سکھوں کی دعوت پر چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کی دعوت پر نہیں جاتے۔ آپ فرق روا رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں،
قطعی طور پر فرق روا نہیں رکھتا۔ وہ خوش ہو گئے۔ یقین کیجئے ہم سکھوں سے بھی بازی لے جائیں گے۔ سکھ ہمارے مقابلے میں کیا شے ہیں، اور وہاں کم از کم 150 سکھ۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ میں اتنا بیمار تو نہیں ہوں۔ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ آپ بھلے چنگے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اسی وقت دھڑام سے گر کر فوت ہو جائیں، یعنی 150 ڈاکٹروں کو دیکھ کر دھڑام سے گروں اور نہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ میں تو شغل کے طور پر بات کر رہا تھا۔ ویسے یہ بات تو آپ تسلیم کریں گے کہ ڈاکٹروں کے اجتماع میں آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں فوری طبی امداد مہیا ہو جائے گی۔ کوئی آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے گا، کوئی ECG اور کوئی انجیکشن لگائے گا۔ آپ کے گردے، دل، کلیجی وغیرہ کو چیک کیا جائے گا، اور ان کے علاوہ جو آپ کے دیگر اعضاء ہیں ان کی کارکردگی بھی چیک کی جائے گی۔ میرے دیگر اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جناب، اور آپ کا نام جاں باز کیوں ہے؟ اس لیے کہ مریضوں کی جان کی بازی لگوا دیتا ہوں۔ چلیں گے فیصل آباد؟ میں نے صرف اس لیے حامی بھری کہ 50 برس عمر ہو جائے تو ڈاکٹروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنا مجبوری ہو جاتی ہے، اور اگر ملک کے 150 ڈاکٹر ناراض ہو جائیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں، بلکہ کہتے کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی بھی آج تک کوہ اجل پر گیا وہ واپس نہیں لوٹا۔ اسی طور پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کوئی بھی آج تک فیصل آباد روڈ پر گیا واپس نہیں لوٹا۔ اگر لوٹا تو اس حال میں لوٹا۔ براہ کرم اس لوٹا کو اس لوٹا سے غلط ملط نہ کیجیے گا جس کے پیندے کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عزیز و اقارب پہچاننے سے انکاری ہو گئے، ہڈیاں الگ، پسلیاں جدا، اور دماغی حالت مشکوک، سر پر خاک اور منہ پر دھول۔ فیصل آباد جانے والی سڑک کے بارے میں کیا بیان کیا جائے؟ ہر کسی نے یہی کہا کہ فلاں وزیر اعلیٰ نے فلاں کو ٹھیکہ دیا تھا، فلاں وزیر نے فلاں MNA کو ٹھیکہ دیا تھا، اور ملک الموت تو ٹھیکے پر ایسی سڑک ہی تعمیر کرے گا جس میں اسے فائدہ پہنچے گا۔ فیصل آباد کسی زمانے میں لائل پور ہوا کرتا تھا، اور اس کے باسی اسے لیل پور کہا کرتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں۔ لیل پور کے لیل و نہار بدلے، سود کے بوپار نے وہاں کے باسیوں کے لیل و نہار بدلے، اور اب اسے ماشاءاللہ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ اسے پاکستان کا مانچسٹر وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے آج تک مانچسٹر نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، انگلستان کے بےہودہ ترین شہروں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود لیل پور کی دھول بے ترتیبی اور افراتفری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیل پور ایک زمانے میں برصغیر پاک و ہند کے شہروں میں اپنی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے ممتاز تھا۔ تھیٹر کی ایسی روایت تھی کہ اس کی سٹیج پر معمور اداکاروں نے اپنے جوہر دکھائے، اور ان میں پرتھوی راج کپور بھی شامل تھے، جو اسی کے نواح میں سے اٹھ کر پشاور گئے تھے۔ لائل پور کاٹن ملز کے مشاعروں میں جو شاعر شریک ہوتے تھے وہ بلند مرتبہ اور اپنے عہد کے نابغہ روزگار لوگوں میں سے تھے۔ ساحر لدھیانوی اور حبیب جالب نے ایک مدت اس شہر کو اپنا شہر بنائے رکھا۔ فیض احمد فیض اور میجر محمد اسحاق اگرچہ اس کی جیل میں قیام رکھتے تھے، لیکن قیام تو تھا۔ ان کے بعد عبداللہ حسین، افضل احسن رنداوا، عبیر ابوذری، ریاض مجید اور کئی نامور ادیب اور شاعر اس سے تعلق نبھاتے رہے۔ مشہور افسانہ نگار سریندر پرکاش، جو ان دنوں بمبئی میں مقیم ہے، ہر خط میں اپنے لیل پور کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ بھگت سنگھ بھی ایک نواحی قصبے میں پیدا ہوئے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ زرعی یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کے باوجود یہاں کی پہچان بے ترتیب دولت اور مرغ پلاؤ ہے۔ سود کے دھاگوں نے ادب اور ثقافت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بہت مشہور ہے۔
اس لیے مشہور ہے کہ آس پاس سینکڑوں کوس تک کوئی کام کی عمارت نہیں، کسی نہ کسی شے کی مشہوری تو کرنی تھی۔ میرے خدشات کے برعکس جناب کلب میں ڈاکٹر حضرات کا اجتماع نہایت پروقار تھا۔ فنکشن کے بعد ایک پرتکلف طعام کا بندوبست تھا۔ یہ اتنا زیادہ پرتکلف تھا کہ کلب والوں نے 3-4 روز پہلے سے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر فاسٹ فوڈ کے طور پر فٹافٹ گرم کر کے پیش کر دیا تھا۔ چاولوں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے گولے سے بنے ہوئے تھے اور کمال یہ تھا کہ باہر سے گرم تھے اور اندر سے بالکل یک بستہ۔ مرغ اور کباب شاندار مہک لیے ہوئے تھے اور مہک ایسی تھی کہ عام طور پر سونگھنے میں نہیں آتی۔ کچھ ڈاکٹر حضرات انتظامیہ سے شکایت کر رہے تھے اور غالباً انتظامیہ کا موقف یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، باسی کھانے سے پیٹ میں گڑبڑ ہوگی تو 2-4 گولیاں پھانک لیجئے گا، شور کیوں مچاتے ہیں؟ مجھے کسی صاحب نے کہیں سے ایک سیب لا دیا۔ یہ وہی سیب تھا جسے روزانہ 1 عدد کھانے سے ڈاکٹر دور رہتا ہے، لیکن میرے گرد تو ہر طرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر تھے اور بہت محبت کرنے والے اور سکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹر تھے۔ سب ہیڈنگ: معراج پتھر کا کبوتر اور آلودگی۔ معراج پتھر آیا، آلتی پالتی مار کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگایا اور ایک طویل کش لگا کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں اس کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اس کے غم میں برابر کا شریک تھا، لیکن اس کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ بالآخر میں نے کھانس کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور نہایت گلوگیر ہو کر کہا، یار معراج، بہت افسوس ہوا۔ ہاں یار، رب کی مرضی۔ اس نے چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور بدستور چھت کو گھورتا رہا۔ ہوا کیا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ رات کو بالکل ٹھیک تھا، راضی بازی اور چہکتا ہوا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو فوت ہو چکا تھا۔ وجہ کیا ہوئی معراج پتھر؟ معراج پتھر نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پونچھا۔ وجہ یہ انسان ہے تارڑ جی، ہم اور تم، میرے دلبر کو میں نے اور آپ نے ہلاک کیا ہے۔ ہائے ہائے، رقص کرتا تھا تو اعضاء میں آپ گھنگرو بجنے لگتے تھے۔ لاہور شہر کی چھتوں پر رنگ برنگے دوپٹوں کی اوٹ سے سونے سونے لوگ اسے دیکھتے تھے۔ لاہور شہر کی چھتوں پر رنگ برنگے دوپٹوں کی اوٹ سے سونے سونے لوگ اسے دیکھتے تھے۔ پرواز کرتا تھا تو آسمان میں ستارہ ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ سست ہونے لگا، طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی تم نے کبوتر کی آنکھ غور سے دیکھی ہے قریب ہو کر؟ وہ ایک انسان کی آنکھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی تھیں۔ جانتے ہو کیا کہتی تھیں؟ کیا کہتی تھیں معراج؟ یقیناً اس پر اس کے محبوب کبوتر کی موت کا بے حد گہرا اثر ہوا تھا۔ دلبر کی آنکھیں کہتی تھیں کہ مجھے انسان مار رہے ہیں۔ میں فضا میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے ہوا نہیں ملتی، دھواں، کثافت اور گندگی ملتی ہے۔ میں ہر روز بلند سے بلند تر ہو کر تازہ ہوا تک جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کہاں تک جاؤں؟ لاہور پر جو آسمان ہے، اس میں سوائے پرندوں کی موت کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ انسان اپنے آرام کی خاطر اس دنیا کو، اس کے جنگلوں، دریاؤں، جانوروں اور پرندوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی موت فضائی آلودگی کا نتیجہ تھی؟ میں اسے ڈنگر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جسے تم لوگ ویٹ کہتے ہو، اور ہمارے بزرگ اسے سلوتری کہتے تھے۔ میں اسے ڈنگر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جسے تم لوگ ویٹ کہتے ہو اور ہمارے بزرگ اسے سلوتری کہتے تھے۔ اس نے پوسٹ مارٹم کر کے بتایا کہ ان دنوں لاہور میں یہ بیماری عام ہے۔ پرندے فضائی آلودگی اور شور کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے
کہ لاہور میں یوں بھی پرندوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں اندرون شہر کی گلیوں، چوباروں اور مسجدوں میں لاکھوں کبوتر اور چڑیاں اور بلبلیں بسیرا کرتی تھیں، اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہوا اتنی کثیف اور آلودہ ہو چکی ہے کہ پرندے سانس نہیں لے سکتے اور لاہور سے نکل کر قریبی دیہات کا رخ کر رہے ہیں۔ معراج پتھر کا تجزیہ کسی حد تک درست تھا۔ ایک زمانے میں لاہور کے گرد سرکولر روڈ کے ساتھ ساتھ پرانی فصیل کے سائے میں گھنے اور ٹھنڈک کی مہک والے باغ تھے، اور ان کے درمیان میں ایک چھوٹی سی نہر بہتی تھی جس میں چند ڈبکیاں تو اس خاکسار نے بھی لگائی ہوئی تھی۔ اور ان باغ و بہارا میں مجھے اب تک یاد ہے کہ اندرون شہر کے رہنے والے شرفا اپنے پرندے لے کر آتے تھے، انہیں دانہ دنکا کھلاتے تھے، نہلاتے دھلاتے تھے اور اکثر پنجروں سے باہر نکال کر گھاس پر چھوڑ دیتے تھے، اور یہ پرندے، ان میں تیتر، بٹیر، چکور، بطخیں، کبوتر اور بلبلیں تو اکثر نظر آتی تھیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت نایاب اور خوبصورت پرندے دیکھنے میں آتے تھے، اپنی اپنی بولیاں بولنے لگتے تھے، چہکنے لگتے تھے۔ گھنے درختوں کے سائے میں، نہر کے ٹھنڈے پانیوں کی قربت میں دنیا جہاں کے پرندے بولتے تھے، اور اب یہ پرندے چپ ہو رہے تھے۔ معراج پتھر کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو کچھ زیادہ ہی بحال ہو گئی، اور وہ موڈ میں آ گیا۔ تارڑ صاحب، آپ جانتے ہو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کہاں واقع ہے؟ کہاں واقع ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا کہ معراج پتھر کے جغرافیے کا امتحان لیا جائے اپنے گجرانوالہ میں۔ جانے دو یار، میں اس کی اعلیٰ حصے مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ اب وہ کوئی انوکھی بات کرے گا۔ ماؤنٹ ایورسٹ تو نیپال میں ہے۔ نہیں یار، گجرانوالہ میں ہے، اور ہم پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پاکستان میں آ گئی ہے، پیدل چل کر آئی ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں بہت سنجیدہ ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ یاد رکھو، میں ابھی اپنے دلبر کبوتر کی موت کو نہیں بھولا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ گجرانوالہ ماشاءاللہ سے دنیا کا غلیظ ترین شہر کہلاتا ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کی غلیظ ترین اور بلند ترین جگہ کون سی ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ، جسے دنیا میں سب سے بلند کوڑے اور غلاظت کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ اس لیے ماؤنٹ ایورسٹ اور گجرانوالہ اصل میں دونوں ایک ہیں، لیکن ماؤنٹ ایورسٹ پر تو سفید کنواری برفیں اور سرد موسم ہے، وہاں کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر کہاں سے آ گئے؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے، معراج پتھر نے دیدے مٹکا کر کہا، یہ جو تم جیسے بے وقوف پہاڑوں پر جاتے ہیں تو وہاں اپنے شہروں کا گند اور غلاظت لے جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر کو پیمائی کے رسوں، خیموں، آکسیجن سلنڈرز اور خوراک کے خالی ڈبوں کی صورت میں تقریباً 2 ٹن کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے چوٹی کے عین اوپر، اور وہاں 2 غیر ملکی کو پیماؤں کی لاشیں بھی رسوں سے لٹک رہی ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے۔ یکدم وہ پھر انتہائی سنجیدہ ہو گیا، اٹھا اور ذرا میرے قریب ہو بیٹھا۔ میں نے کہا، مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے۔ پوچھو، کیا خیال آیا ہے؟ کیا خیال آیا ہے؟ یار، ادھر لاہور میں آلودگی کی وجہ سے پرندے کم ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے پاس جو دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، تو کہیں ان کی چوٹیوں پر بھی تو یہ گورے لوگ کوڑا کرکٹ پھینک کر نہیں چلے جاتے؟ یار، تم تو ادھر جاتے رہتے ہو، کیا راکا پوشی، ناگا پربت اور کیٹو کی چوٹیوں پر تو غلاظت کے ڈھیر نہیں ہیں؟ میں ادھر تو جاتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کسی چوٹی پر تو نہیں پہنچا۔ ہاں، بیس کیمپ تک حجل خوار ہو کر پہنچ ہی جاتا ہوں۔ اور ہاں، ہمارے پہاڑی راستے بھی آلودہ ہو رہے ہیں، جنگل کٹ رہے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں غلاظت کے ڈھیر ہیں، پہاڑوں کے دامن میں غلاظت کے ڈھیر ہیں، ان کا حسن مجروح ہو رہا ہے۔ تو یار، یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم صرف واویلا کر سکتے ہیں، کچھ کرنے کا اختیار مختلف محکموں کے پاس ہے۔
وہ میٹنگیں کرتے ہیں، غیر ملکی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں، ورک شاپیں ترتیب دیتے ہیں اور فائلیں بھرتے ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور میں ٹورزم کے بارے میں ایک پتہ نہیں کیا ہوا تھا، جس میں افسران بالا تشریف لائے اور بالا ہی بالا کچھ کہہ کر چلے گئے۔ ان کے ارشادات سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق تھے، کیونکہ یہ وہی ارشادات ہیں جن کی ایک ایک فائل ان کے پاس پچھلے تقریباً 50 برس سے موجود ہے۔ وہ فائل کھولتے ہیں اور ارشاد کرنے لگ جاتے ہیں اور انگلی اٹھا کر ہم جیسی عوام کو تلقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ فائل کھولتے ہیں اور ارشاد کرنے لگ جاتے ہیں اور انگلی اٹھا کر ہم جیسے عوام کو تلقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ 2 برس پیشتر سکردو میں ایک ایسے ماحولیات کے ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایک NGO قائم کر رکھی تھی، اور وہ کیٹو کے دامن میں واقع برف زار کنکوڈیا جا رہے تھے ایک ٹیم لے کر۔ مقصد یہ تھا کہ راستے میں کو پیماؤں کی جتنی کیمپنگ سائٹس ہیں ان کی صفائی کی جائے اور پہاڑوں میں آلودگی کم کی جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کسی یورپی ملک سے خاصی رقم اینٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ یہ نیک کام کیسے سر انجام دیں گے؟ انہوں نے بغل میں دابی ایک فائل کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں میری رپورٹیں ہیں، دنیا بھر کے ماحولیائی گئے لوگوں کی رپورٹیں ہیں۔ میں ان کی روشنی میں صفائی کروں گا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس جھاڑو ہے؟ وہ ناراض ہو کر کہنے لگے، آپ ہمیں خاک روب سمجھتے ہیں؟ ہم تو بین الاقوامی سطح کے ماحولیاتی ایکسپرٹ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کنکوڈیا جا رہے ہیں تو اس کے راستے میں پایا اردوکس ایسے مقام ہیں جہاں انسانی گندگی کے ڈھیر ہیں اور جو دریائے برالڈو میں مل کر پانی کو مضر صحت بناتے ہیں، تو اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو نہیں ہوگا تو کیسے صاف کریں گے؟ جھاڑو ضروری ہے۔ وہ ذرا اور ناراض ہو کر کہنے لگے، اگر جھاڑو اتنا ضروری ہے تو وہاں سے خرید لیں گے۔ اس پر میں نے پھر عرض کیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کئی دن کی مسافت پر کوئی ایک بندہ نہیں ملتا، جھاڑو کہاں سے ملے گا؟ ویسے تارڑ صاحب، جھاڑو پھرنا چاہیے ہر طرف۔ ہاں، اور ایکسپرٹس کی تعداد کم ہونی چاہیے اور عاشقوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ پچھلے برس ایلیسن نام کی ایک انگریز خاتون تنہا ایورسٹ پر گئی، پھر ادھر پاکستان آ کر کیٹو کی چوٹی پر پہنچی۔ واپس آ رہی تھی تو تیز ہوا کا طوفان اڑا کر عدم کو لے گیا۔ اس کی یاد میں اشکولے گاؤں کے قریب ایک چٹان پر یادگاری تختی آویزاں کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ان دنوں اس کا خاوند اور 2 بچے بھی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اس کے خاوند نے منع کر دیا کہ یہ چٹان کی بے حرمتی ہے اور اس میں کیل ٹھونک کر ایک تختی لگائی جائے، چاہے وہ میری بیوی کی یاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ قدرت کے مظاہروں، چٹانوں اور جنگلوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اوہو، جنگلوں کی تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جنگل کدھر گئے ہیں؟ میں پچھلے ماہ انہیں ڈھونڈتا رہا، کہیں نہیں ملے۔ اپنے گھر کے آس پاس ذرا ایک اور داستان غم میری بھی سن لو۔ پچھلے مہینے بیگم کے ساتھ بڑا جاندار قسم کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ بیگم گھر سے نہیں نکلتی، خاوند کو نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ پچھلے زمانوں میں لوگ گھر سے نکلتے تھے اور جنگل کی راہ لیتے تھے، وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، تو میں بھی گھر سے نکلوں گا اور نزدیک ترین جنگل کی راہ لوں گا۔ لیکن تارڑ صاحب، اب تو سینکڑوں میل ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، آبادی ہی آبادی ہے، جنگل کا نام و نشان ہی نہیں۔ بندہ بیگم سے ناراض ہو کر جائے تو جائے کہاں؟ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس قیدی نے بھاگ کر کہاں جانا ہے، اسی لیے بار بار دھمکیاں دیتی ہے۔ تو یہ بھی تو ماحولیات والوں کی ذمہ داری ہے کہ جنگل پھر سے لگائیں تاکہ ہم جیسوں کے کام آئیں۔ واقعی، اگر پرندے آلودگی سے مر جائیں گے، برف پوش چوٹیوں پر گندگی کے ڈھیر لگ جائیں گے اور جنگل نہ ہوں گے تو ہم جیسے کدھر جائیں گے؟